میں کہ یہ جو بحث ہے نا مرد اور عورت کی، یہ انتہائی فضول بحث ہے میرے نزدیک. یہ کوئی بحث نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب فحاشی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ ہماری، مجھے بتائیں بات کہ کون سا مرد ہے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے؟ یا وہ جا کے روڈ پہ یہ کر سکتی ہے بات؟ کسی کی بہن کر سکتی ہے؟ کسی کی بیٹی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. یہ جو لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کریں، جذباتی نہ ہو کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. دیکھیں وہ کسی نے بات کی، مجھے بھی پتہ لگا، میں نے وہ پروگرام آج کل ٹی وی کم دیکھتا ہوں، وہ جو خلیل صاحب ہیں، میں انہیں کبھی ملا نہیں، جانتا بھی نہیں، لیکن وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کیا، انسیولائز بات کی، اس کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں. لیکن یا تو کوئی مولوی ہوتا نا تو آپ بات بھی کرتے. وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے، اگر وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر پایا تو کوئی نہ کوئی حقانیت تو ہے نا. پھر اب حکمرانی کرنے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ پیسے بانٹو. پہلے بندوق سے اور تلوار سے لوگوں کو رعایا بنایا جاتا تھا تاکہ وہ نو نہ کریں. اب پیسوں کے ذریعے سے، اچھا پیسے اب کیسے دیں؟ وہ این جی او ایک نیا طریقہ، تھنک ٹینکس ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ پیسے شیسے دے دیتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ کام فلانے ملک میں کرنا ہے اور یہ فنڈ ہے اور اس فنڈ کو پہنچانا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں سے زیادہ کسی کو کسی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو ماں عورت ہی ہے نا. آپ کی جو بہن ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے کتنا مطلب کہ پیار کرتی ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہویں بھی ہوتی ہیں. یہی ہے معاشرہ. پھر آپ کی دیگر جاننے والیاں ہوتی ہیں. تو اصل میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے. جنس کا فرق اس لیے رکھا ہے تھوڑا سا کہ یہ دنیا چلے، ورنہ دنیا چل نہیں سکتی تھی. اچھا اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس دل سے مرد کے خلاف بات کرتے ہیں. میں مرد کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور مانیٹری بینیفٹس بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کسی عورت نے کسی مرد کے خلاف بات کرنی ہے ضرور کرے، اس کو پورا حق حاصل ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں کسی مارچ کیس کے اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مرد کے خلاف بات کرنے سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنے بھائی کے خلاف بات کرے، اپنے داماد کے خلاف بات کرے. پھر کہے مرد برے ہیں تو میں مانوں گا. مطلب کہ عجیب و غریب سی بات ہے. پھر یہ ہے کہ حق حاصل کرنا اس کو ایک سویلائز طریقہ ہے نا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ جب بات کریں گے تو کسی کو گالی تو نہیں دیں گے نا، سویلائز طریقے سے کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا، جنگوں میں کردار ادا کیا، نرسوں کا کردار ادا کیا، پانی پلایا. جتنا عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی کرتے تھے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جنہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو عورت کی حیثیت ہے، جو اسلام جو حق دیتا ہے عورت کو، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. وراثت میں جو دو حصے ہیں عورت کے، ویسے تو کہا جاتا ہے نا آدھا ایک باپ کی طرف سے ہے اور ایک پھر شوہر کی طرف سے ہوتا. پھر مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی صدر خاتون کیوں نہیں بنی؟ ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا. فاطمہ جناح ہماری لیڈر تھی اور بہت ساری. لیکن اس طرح کی عورتوں نے کبھی یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس ملک کی معاشرت کو برباد کرنے کے مترادف اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیکھا. آپ کریں، پھر بھی ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرت کو، ایک سماج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو کچھ ٹکوں کے لیے برباد نہیں ہم کرنے دیں گے، اور کوئی پسند نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر والے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے. مرد کے بغیر عورت نہیں ہے اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ لا حاصل بحث ہے مرد اور عورت کی، یہ لا عینی بحث ہے. اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مدینے کی گلیوں میں جب اسلام آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلتے تھے، جب وہ ایک وہ کہا گیا کہ جی اوڑھنیاں لے لو، تو بہت ساری عورتیں نہیں لیتی تھیں. تو حضور پاک کے سامنے سے جب گزرتی تھی ننگے سر،
तो कभी हुजूर पाक ने किसी को डांटा नहीं है। हम तो उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ कौन से मर्द और औरत की बात हो रही, वो हमेशा आराम से उनसे बात करते थे कि भाई ये लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। फिर यह है कि वो कहते थे कि घर में जब वो हजरत आयशा आती थी तो वो खड़े हो जाया करते, खड़े होकर उसकी इज्जत। देखे ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, हमें फख्र होना चाहिए कि हम किस माशरे से और किस समाज से हमारा ताल्लुक है, किस मजहब से हमारा ताल्लुक है। हमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी एनजीओ को मेरा जिस्म मेरी मर्जी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवियों को, माओ को, बहनों को, बहुओं को घर में बिठा कर रखो और उसके बाद आके कहो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा इस मुल्क।